آئیے ہم اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ حضرات، اللہ رب العزت کا بے پایا کرم اور اس کا فضل عظیم ہے کہ اس وقت ہم اور آپ عالم اسلام کی ایک نادر و نایاب اور عبقری شخصیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ رب قدیر ہماری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول سے فیضیاب فرمائے۔ مجھ سے قبل آپ حضرات نے شاندار نعتیں سنی، عمدہ خطابات سنے۔ اب یہ وقت آپ کے رخصت ہونے کا ہے۔ اسٹیج پر نور علی نور شخصیتیں جلوہ گر ہیں، ان کے کلمات نصیحت اور مواعظ حسنہ سے بھی آپ کو مستفیض ہونا ہے۔ دو چند منٹ کے لیے میں حکم کی تعمیل میں اس وقت حاضر ہوں۔ صدر الشریعہ کو اللہ رب العزت نے جن کمالات اور فضائل و مناقب سے نوازا تھا، ان تمام خوبیوں تک ہماری اور آپ کی رسائی مشکل سے ہو سکتی ہے۔ علم کے بے شمار راستوں کو جس نے بحسن و خوبی طے کیا اور معقولات و منقولات کا جو ایک حسین سنگم بنا، علم ظاہر اور علم باطن کا جو مجمع البحرین بنا، اس عظیم ہستی کا نام صدر الشریعہ۔ آج کچھ لوگ درس و تدریس کی دنیا میں معقولات سے طلبہ کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، منطق و فلسفہ سے بیزار کرتے ہیں، مگر صدر الشریعہ کا تعلیمی سفر یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے جب گھوسی شریف سے قدم باہر نکالا تو جونپور پہنچ کر آپ نے سب سے پہلے معقولات ہی کا علم حاصل کیا، اور اس استاد سے آپ نے علم لیا جو مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی کے فضل و کمال کا امین علامہ ہدایت اللہ خان جونپوری، جو منطق و فلسفہ میں معقولات میں اپنے استاد علامہ فضل حق خیر آبادی کے سچے جانشین تھے۔ صدر الشریعہ نے ان کی بارگاہ میں پہنچ کر معقولات کا درس لیا، اور پھر جب منقولات کی طرف آپ نے توجہ فرمائی تو اپنے وقت کے امیر المومنین فی الحدیث امام المحدثین حضرت علامہ وسیع احمد محدث سورتی کی بارگاہ میں پہنچ کر پیلی بھیت شریف میں آپ نے حدیث کا درس لیا۔ ایک طرف معقولات کا ذخیرہ جمع کیا، دوسری طرف منقولات کا علم لینے کے لیے اپنے وقت کے امام فن کی بارگاہ میں حاضر ہوئے
اور پھر معقولات و منقولات کا حسین سنگم بننے کے بعد اب بے شمار فضائل و کمالات کا تاج محل بننا تھا، تو اپنے وقت کے اس عبقری شخص کی بارگاہ میں، اس عبقری ذات کی بارگاہ میں پیش کر دیا جسے علم کے ہر گوشے پر ایسی نظر تھی کہ جو علوم رائج تھے ان میں سے کوئی علم ایسا نہیں جو اس کی دسترس میں نہ رہا ہو، جو علم کا کوہ ہمالیہ اور فضل و کمال کا آفتاب و ماہتاب اس امام احمد رضا کی بارگاہ میں پہنچ کر آپ نے بے شمار علوم و فنون کا ذخیرہ جمع کیا۔ اس کے بعد میں دنیا نے یہ دیکھا کہ جو کل امجد علی تھا کچھ دن کے بعد مولوی امجد علی کہلایا، اور پھر جب امام احمد رضا کی بارگاہ سے فیضیاب ہوا تو دنیا نے اسی کو صدر الشریعہ کی وہ ذات تھی حضور صدر الشریعہ کی۔ اور ایک وقت ایسا آیا جب امام احمد رضا نے انہیں ہندوستان کا قاضی القضات بنایا۔ قاضی القضات ان حالات میں اور آج کے حالات میں بھی سلطان اسلام کے قائم مقام ہوتا ہے۔ گویا صدر الشریعہ اپنے زمانے میں ہندوستان کے سلطان اسلام تھے۔ اب اگر حضرت علامہ مولانا مفتی ابو یوسف صاحب کہیں پیدرم سلطان بود، اگر علامہ مفتی فیضان المصطفیٰ کہیں پیدرم سلطان بود، تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ اس لیے کہ دادا کو اعلیٰ حضرت نے قاضی القضات بنا کر کے سلطان اسلام کا لقب تو ویسے ہی دے دیا، لہذا اگر وہ کہیں کہ پیدرم سلطان بود تو یہ غلط نہیں ہوگا، یہ حقیقت کی ترجمانی ہوگی۔ اگر علامہ جمال مصطفیٰ کہیں میرے والد نائب قاضی القضات ہند ہیں تو نائب سلطان اسلام ہے، لہذا پیدرم سلطان اسد کہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر علامہ افضل رضا صاحب کہیں میرے والد قاضی القضات ہیں اور وہ سلطان اسلام ہے، تو میں پیدرم سلطان بود کا نعرہ نہیں لگاؤں گا تو کون لگائے گا؟ سمجھ کے سمجھ کو سمجھو، سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے۔ ہاں، اگر میں کہوں پیدرم سلطان بود تو اچھا نہیں لگے گا، لیکن علامہ علاء المصطفیٰ صاحب کہیں، مفتی فیضان المصطفیٰ صاحب کہیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، اس لیے کہ محدث کبیر بھی سلطان، صدر الشریعہ بھی سلطان، اور اعلیٰ حضرت سلطانوں کے سلطان تھے۔ خدا کا شکر ہے ہمارا رشتہ کسی بے علم سے نہیں ملتا ہے، ہمارا رشتہ کسی فلاس اور مخلص سے نہیں ملتا ہے، ہمارا رشتہ ان ہستیوں سے ملتا ہے کہ جو دین و دنیا کے بے شمار کمالات و فضائل کا مجموعہ تھے، کس طرف گئے علم کی ایسی بساط پھیلائی کہ دنیا کہنے پہ مجبور ہو گئی وادی رضا کی کوئی ہے کہ سمت دیکھیے وہ علاقہ۔ سبحان اللہ۔ حضرات، حضور صدر الشریعہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسپیشل نعمتوں سے نوازا تھا۔ اساتذہ نے ان کے بارے میں اچھے اچھے کلمات کہے، ان کے معاصرین نے انہیں سراہا، ان کے شاگردوں نے انہیں اپنی پلکوں میں جگہ دی۔ ان کی تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ اللہ نے ان کی قوت حفظ ایسی زبردست رکھی تھی، ان کو اللہ نے قوت حافظہ اس طرح سے دیا تھا کہ اگر کسی کتاب کسی عبارت کو 2-4 مرتبہ پڑھ لیتے تو وہ ذہن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی۔ بلکہ فرمایا، تاریخ نویسوں نے یہ لکھا کہ ایک مرتبہ آپ نے سوچا کہ لاؤ کافیہ جو فن نحو کی عظیم کتاب ہے اس کو یاد کر لیا جائے، اس میں بڑا فائدہ ہے۔ تو پوری کتاب کافیہ ایک ہی دن میں زبانی یاد کر لی اور اپنے دل و دماغ میں اسے محفوظ کر لیا۔ وہ صدر الشریعہ علم کا کوہ ہمالیہ بے
بے شمار کلام ذات ایسا استاد کہ پورے ہندوستان میں جسے استاد مطلق کہا جائے وہ ذات صدر الشریعہ کی. مگر مجھے یاد ہے کہ جب آپ اجمیر معلیٰ میں درس و تدریس کے کام انجام دے رہے تھے، ایک دن وہاں کے ذمہ دار نے کہا کہ مولانا آپ جب سے ہمارے ادارے میں آئے ہمارے ادارے کا تعلیمی معیار بہت اونچا ہو گیا ہے، لوگ یہاں کی تعلیم کا بہت ہی جلد اعتراف کرنے لگے ہیں، لوگوں میں اجمیر معلیٰ کی اس درسگاہ کا تذکرہ ہونے لگا ہے، آپ کی وجہ سے یہاں کا تعلیمی معیار بلند ہو گیا ہے. ہم جیسے لوگ ہوتے تو کہتے ہاں دن رات ہم محنت کرتے ہیں، ہم بڑی توجہ سے پڑھاتے ہیں، وقت ضائع نہیں کرتے ہیں. ہمارا جواب یہ ہوتا کہ میں نے بہت ہی محنت سے پڑھایا ہے اور بہت ہی محنت سے پڑھاتا ہوں. مگر صدر الشریعہ نے کیا جواب دیا؟ فرماتے ہیں یہ سب اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے. اس کا مطلب ہے امام احمد رضا کی فیض و برکات کا وہ اعتراف اپنوں میں بھی کرتے تھے، غیروں میں بھی کرتے تھے، محفل میں بھی کرتے تھے، سفر میں بھی کرتے تھے، حضر میں بھی کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ رب قدیر نے اعلیٰ حضرت کے فیض و برکات کا چشمہ کس طرح سے صدر الشریعہ کو بنایا. آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ بر صغیر میں حضور صدر الشریعہ کا علمی خاندان جتنا بڑا ہے دوسروں کو سوچنا پڑے گا. یہ جتنے اساتذہ بیٹھے ہیں، جتنے علماء یہاں، جتنے طلباء ہیں، بلکہ ہند و پاک کی بات کر لیجئے، کسی نہ کسی طرح سے سب حضور صدر الشریعہ کے شاگردوں میں شامل ہیں. وہ ذات بھی حضور صدر الشریعہ کی. آپ نے زندگی بھر لوگوں کو دین حق کی طرف بلایا، تحریر کے ذریعہ، تقریر کے ذریعہ، اپنے اداؤں کے ذریعہ. حضور حافظ ملت فرماتے تھے کہ میں 10 سال تک اپنے استاذ گرامی کی خدمت میں رہا. میں نے اس 10 سال کی مدت میں حضور صدر الشریعہ کو ہمیشہ متبع شریعت پایا، شریعت کی فرما برداری کرتے ہوئے پایا. اسی لیے میں نے آیت کریمہ تلاوت کی. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. اے لوگوں تم کس کے پیچھے چلو گے؟ دنیا داروں کے پیچھے، چہرے دیکھ کر کے فتویٰ دینے والوں کے پیچھے تم کس کے پیچھے چلو؟ قرآن کہتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. جو تمہیں میری طرف متوجہ کرے تم اسی کے پیچھے چلو. آج ہم حضور محدث کبیر کے پیچھے اس لیے چلتے ہیں کہ حضور محدث کبیر ہمیں وہ راستہ دکھاتے ہیں جو جنت کی بہاریں عطا کرنے والا ہے. جس راستے کے بارے میں امام احمد رضا نے فرمایا تیرے غلاموں کا نقشے قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اللہ کا کرم ہے کہ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، قیت الرجال کا دور ہونے کے باوجود ایسی شخصیتوں کے دیدار سے اپنی آنکھوں میں نور بھر رہے ہیں. یہ حضور محدث کبیر جو اس وقت 95 سال کی عمر کو پہنچ رہے ہیں. اس عمر میں آدمی کہیں پہنچ جاتا ہے. 80-85 سال کی عمر ہوتے ہوتے آدمی کی قوت حافظہ غائب، چلنے سے مجبور، بحث کرنا تو دور کی بات ہے. لیکن الحمدللہ رب قدیر نے وہ قوت بخشی ہے کہ آج بھی حضور محدث کبیر کہیں کسی نے اصرار کر کے بلایا تو وہاں محفل میں پہنچ کر علم کے جوہر بھی کھلتے. ابھی 4-6 روز قبل مجھے معلوم ہوا حضور محدث کبیر نے سفر فرمایا، کلکتہ تشریف لے گئے. کس لیے؟ صرف افتتاح بخاری شریف کے لیے. افتتاح بخاری شریف 95 سال کی عمر میں بتائیے ہندوستان کا کون عالم ہے جو کرا رہا؟ کون ہے جو اس عمر کو پہنچ کر لوگوں کی دینی ضرورتوں کی تکمیل میں لگا ہوا ہو؟ اگر کوئی مشکل مسئلہ آئے تو بڑے بڑے علماء جس ذات کی طرف آج بھی رجوع کرتے ہیں وہ حضور محدث کبیر کی ذات ہے. اور حضور محدث کبیر غیرت ایمانی
ایسی ہے کہ کہیں اگر بد عقیدوں کی کوئی بات آتی ہے تو بالکل کل کے رضا خنجر خوخار بن کر اپنا جلوہ دکھاتے نظر آتے ہیں. ابھی چند سال کی بات ہے, ایک مسئلہ بتانا تھا مگر کوئی بول نہیں رہا تھا. ابھی مجھ سے راستے میں حضرت مولانا مفتی بدر الدین صاحب مصباحی نے کہا کہ محدث کبیر نے جب سے بولنا بند کر دیا ہے, بتائیے کون بول رہا ہے, ہر طرف سناٹا ہے. تو مجھے وہ جملہ یاد آیا, جامعۃ الرضا کا اسٹیج تھا, حساس مسئلہ تھا, کوئی زبان کھولنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا, مگر جب حضور محدث کبیر بائک پر آئے تو لگتا تھا کہ جیسے جوانی کے عالم کی تقریر ہو رہی ہو, اور فرماتے ہیں اسی تقریر میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پر کیوں علامہ بولتے ہیں, آخر اس بوڑھے شیر کو بولنے کا موقع لوگ کیوں دیتے ہو, یہ تمہارا کام ہے, میدان میں آؤ, خدا تمہاری مدد فرمائے گا, ورنہ یہ بوڑھا شیر کو ہر دم للکارتا ہے. زندہ باد وہ ذات ہے محدث کبیر کی, خدا سلامت عمر طویل بخشے. یہ وہ شجر سایہ دار ہے کہ جب یہ نہیں رہے گا تو تنہائیوں میں رونا آئے گا. آپ یہ دیکھ رہے ہیں, حضور محدث کبیر کہہ سکتے ہیں میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ یوں آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. اس کے پیچھے چلو جو تمہیں خدا کے راستے کو دکھائے, اس کے پیچھے چلو جو خدا تک پہنچائے. اس کو سمجھنے کے لیے قرآن پڑھیے, حدیث پڑھیے. آج ایک عام آواز سنی کہلانے والوں کی طرف سے بھی آتی ہے, ارے سب برابر ہیں, سب برابر. میں نے قرآن کریم کی کئی آیتوں میں پڑھا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو برابر نہیں. چنانچہ فرمایا گیا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے محبوب آپ بتاؤ, آپ کہہ دو کہ جو علم والے ہیں اور جو علم والے نہیں, کیا دونوں برابر ہو جائیں؟ قرآن میں ایک جگہ فرمایا گیا ما يستوي الاعمى والبصير, بینا اور نابینا دونوں برابر نہیں. ولا الظلمات ولا النور, روشنی اور تاریکی برابر نہیں. قرآن میں فرمایا ولا الظل ولا الحرور, دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں. قرآن نے فرمایا مومن اور کافر برابر نہیں. قرآن نے فرمایا ہدایت اور گمراہی برابر نہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں سب برابر ہے. یہ جو تم کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے, یہ ٹھگ ہے. اور میرے محدث کبیر اور ان کے یہ خدام اور ان کے معاملین کیا کہتے ہیں, سب برابر نہیں ہیں, مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے ہیں. گستاخ رسول اور وفادار مصطفیٰ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. بینا اور نابینا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. لہذا آپ کو سمجھنا پڑے گا قرآن کی طرف کون بلا رہا ہے, حدیث کی طرف کون بلا رہا ہے, اور دنیا داری کا پیغام کون دے رہا ہے. ہم یہ کہہ کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں. یہ مشائخ, یہ علماء جو مسلک اعلیٰ حضرت کی آپ کو باتیں بتاتے ہیں, یہی وہ باتیں ہیں جو خدا تک پہنچانے والی ہیں. آپ ان کے نقش قدم پر چلے, انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی عزتیں, دنیا اور آخرت کی بہاریں آپ کا استقبال کرتی نظر آئیں گی. اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہم سب کو صدر الشریعہ کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے اور ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.